وہ سارے ایسے کام جو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ کرے اور اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی آنے والی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ ابھی زندگی کے ان مراحل سے نہیں گزرا جن مراحل سے آپ گزر چکے ہیں. یعنی اس کی وہ سوچ نہیں ہے جو ایک 40 سال 50 سال 45 سال 35 سال کے شخص کی سوچ ہے. آپ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 14-15 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی ساری وہی باتیں سوچے جو میں سوچ رہا ہوں. ارے وہ کیسے سوچ سکتا ہے وہ ساری باتیں؟ آپ نے اتنی ٹھوکریں کھا کر اتنی عمر کے نشیب و فراز دیکھے، اس کے بعد آپ اس لیول تک پہنچے اور آپ کو آئیڈیا ہوا کتنی غلطیاں تو آپ سے بھی ہوئی ہوں گی. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کا بچہ بس سب بڑا ہوا ہے، بہترین پرفیکٹ کام کرے، صبح اٹھے نماز پڑھے بالکل روبوٹ کی طرح چلے. ایسا حقیقت میں تو بہت مشکل ہے. کوئی خاص ایک ایسا بچہ مل جائے تو ایک الگ بات ہے. محنت آپ سوچیں ہم محنت بھی نہ کرنی پڑے، آٹومیٹیکلی میرے ذہن کی سوچ میرے بچے میں کنورٹ ہو جائے، بس جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کرنا شروع کر دے. تو اب اتنی جدید ٹیکنالوجی ابھی تک تو آئی نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی ہوگی. دیکھیے آپ نے اگر کسی چیز سے بچے کو منع کرنا ہے نا، اس چیز کے بارے میں آپ نے بچے سے گفتگو کرنی ہوگی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، تقریباً 90% پرابلمس کا سلوشن بچوں سے گفتگو کرنے میں ہے. بچوں کے ساتھ بات کیجئے، انہیں ٹائم دیجئے، آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ بچے کو چاہتے ہیں کہ اب میرا بیٹا نا غیر ضروری طور پر موبائل فون یوز نہ کرے، تو اس موبائل فون کے ٹاپک پر آپ کو اس کے ساتھ ایسی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو گفتگو کرنی ہوگی کہ اس کی دلچسپی بھی برقرار رہے، وہ خود سے سوال کرے اور اسے بتائیں اس کے اثرات، اس کی نقصانات، اور اس کے ساتھ الٹرنیٹ ایکٹیویٹیز پر ڈسکشن کر کے اسے ٹارگیٹس دیں. اس طرح کوئی بھی ایسا پرابلم ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر آوارہ گردی نہ کرے، باہر فضول نہ گھومے، یا کچھ بھی آپ ایسی چیز چاہتے ہیں، اس حوالے سے اس سے بات کیجئے. اچھا بات صرف نہ روب ڈانٹ ڈپٹ کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں بس یہ کر لو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس سے بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، اس کام کے فوائد بتائیں، اگر کوئی کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے نہ کرنے کے نقصانات بتائیں، اور پھر جن لوگوں نے وہ کام کیے ہیں ان لوگوں کی مثالیں اسے دیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تہجد کی نماز میں اٹھنے والا بن جائے. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو وہ آپ کو دیکھے گا کہ کیا آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، اور پہلے آپ کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے. اچھا پھر آپ کے گھر میں اگر درس ہوتا ہے یا کوئی ہلکا لگتا ہے یا نہیں لگتا تو لگانا شروع کریں. بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے وہ بزرگ جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اس کے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتائیے، ان کی سیرت کے بارے میں بتائیے، اور ان کی کامیاب زندگی کے بارے میں بتائیے. جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں اور اس کام کو اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہوں گے، تو بچے کو ریلیٹ کریں کہ بیٹا دیکھیں یہ کام فلاں شخص نے کیا، یا فلاں شخصیات نے کیا، فلاں ہستیوں نے کیا. آپ دیکھیں وہ دنیا میں کتنے کامیاب ہوئے اور آج ان کا نام ہم لیتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا ان کے نام کو بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں. تو اس کام کی وجہ سے وہ اس لیول تک پہنچے. تو بیٹا ہم اگر یہ کام کریں گے تو کیسا ہوگا. یعنی اس کے دل میں نیچرل شوق پیدا کریں کہ وہ خود سے کام کرے. یاد رکھیے آپ نے اپنے دباؤ میں کام نہیں کروانا، اور نہ آپ کروا بھی نہیں سکتے. آج کل کے بچوں سے تو بالخصوص آپ اپنے دباؤ میں کام نہیں کروا سکتے. بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کیجئے. انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے بعد جب وہ خود سے وہ کام کرے گا نا، اپنی انٹرنل موٹیویشن کے ساتھ جب کام کرے گا، آپ یقین کیجئے اس کی زندگی کا وہ ایسا حصہ بنے گا، وہ مرتے دم تک وہ کام نہیں چھوڑے گا. اگر چند سال یا چند مہینے یا چند دن آپ کے دباؤ میں آ کے اس نے کام کر بھی لیا، لیکن جب ماحول تھوڑا سا خراب ملتا ہے، اس کے دماغ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، تو وہ پھر کچھ عرصے بعد وہ کام چھوڑ دیتا ہے اور پھر غلط کاموں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کیجئے، ان کے ساتھ بات کیجئے اور انہیں اس کام کی دلیل بتائیے. صرف دباؤ یا دھوس کے ساتھ کام نہ کروائیے.